میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اہل بیت کے عقائد آپ کے سامنے پیش کروں. آئیے ذرا توحید سے متعلق بھی پیش کر دوں اگر سننا چاہیں گے. میں جانتا ہوں موضوع خشک توحید کا، لیکن آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. اہل بیت کے ماننے والے اہل بیت کے تمام عقائد کو ویسے ہی مانتی ہیں جیسے آل محمد نے کہا ہے. تو اب میرے جتنے تمام دوسرے برادران بھی سن رہے ہیں وہ بھی سن لیجیے ہمارا عقیدہ کیا ہے. ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد، جیسے توحید میں سورہ اخلاص میں کہا اللہ الصمد، صمد یعنی جو کسی کا محتاج نہ ہو. اللہ محتاج نہیں، نہ وہ کسی شے میں حلول کرتا. ایک بات یہاں پہ روک کے اور کہہ دوں، اگر برا لگے تو مجھے پھر بھی پرواہ نہیں، کیونکہ میں جو اپنی ذمہ داری اور فریضہ سمجھتا ہوں میں امام زمانہ کو جواب دوں وہ عقیدہ پیش کروں گا. آج ہم میں بھی بہت سے عقیدے آنے لگے. دیکھیں پہلے صوفیہ ہم سے عقیدے لیتے تھے، اب صوفیوں کے عقیدے ہم میں بھی آنے لگے. جملہ میں کہہ گیا ہوں، میں اولیاء کا انکار نہیں کر رہا ہوں. میں یہ جو اولیاء ہیں یعنی ائمہ علیہ السلام کے علاوہ جو مقرب اللہ کے بندے ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن صوفیوں کے عقیدے نہ اپنائیں، اپنا عقیدہ صوفیوں کو دیں. نہیں پہنچا سکا ہوں، بہت سے چہرے ابھی بھی بنے ہوئے ہیں، توجہ سے سنیے گا. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اولیاء یہ جو بڑے بڑے صوفیاء ان کے اندر حلول کر جاتا ہے. وہ جو عیسائیوں کا نظریہ حلول سمجھتے ہیں، عربی کی اصطلاح ہے. وہ کہتے ہیں جناب عیسیٰ میں، عیسائی کہتے ہیں جناب عیسیٰ میں اللہ اتر آیا. The Christ in Jesus is God. وہ کہتے ہیں کہ جو جیسس کرائسٹ کہتے ہیں وہ جو جناب عیسیٰ کے اندر کرائسٹ ہے وہ اللہ. تو اللہ بول رہا ہے اسی لیے وہ ابن اللہ ہے. بہت سے ہندو کے بھی ایسے ہی ہیں کہ اللہ معاذ اللہ خدا اتر آتا ہے، ایشور اتر آتا ہے لوگوں کے اندر. کسی کو گائے میں نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے خدا گائے میں اس کے لیے اتر آیا. کسی کو آگ میں نظر آ رہا ہے، کسی کو سانپ میں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اتر آتا ہے کسی میں. بہت سے صوفیاء کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو صوفی بزرگ ہیں ان میں اللہ اتر آتا ہے، حلول کرتا ہے. شب جمعہ کو اللہ آسمان سے اتر کے زمین پہ آ جاتا ہے. یہ عقیدہ اہل بیت کا نہیں ہے. وہ جو حرکت میں آتا ہے خدا نہیں ہوتا. حرکت ایک مکان میں ہوتی ہے، جو زمان و مکان میں ہو وہ حرکت کرتا ہے. زمان و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس. مجھے پتا ہے یہاں کے بہت سے بچے انگریزی میڈیم میں ہیں اس لیے الفاظ استعمال کرتا رہوں گا. ٹائم اینڈ اسپیس، زمان و مکان، جگہ. جو جگہ کا محتاج ہونا وہ حرکت کرتا ہے، جگہ میں جاتا. جس نے جگہ کو بنایا ہو وہ جگہ میں نہیں ہوتا، جگہ سے باہر ہوتا. پہنچتے رہیں گے میرے سارے برادر، خصوصاً میرے بچے خاص طور سے سنیں گے. تو اللہ حلول نہیں کرتا. حلول کا ایک اور میں لفظ ٹو ڈیزولو انٹو تھنگس، کسی چیز میں حل ہو جانا. جیسے کسی نے مجھے پانی دیا، ایک صاحب نے کہا یہ نمک لے لیجئے، میں نے ان سے نمک لیا، پانی میں ڈالا اور اسے فوراً حل کر دیا. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں حل کر دیا. جب حل کر دیا تو وہ حلول کر گیا. اب اگر کوئی آدمی مجھ سے کہے میرا نمک واپس کر دیجئے تو میں کہوں گا اب میں نمک واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ نمک پانی میں حل ہو گیا، نمک حلول کر گیا. جو اپنی ماہیت کھو کے دوسرے میں چلا جائے وہ باقی نہیں رہا. توحید واضح ہو رہی ہے. تو اب جو حل ہو جائے، کسی نے چینی دی، میں نے چینی کو حل کر دیا، کہا چینی واپس کر دو، کہا اب واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ چینی اس پانی میں حل ہو گئی، ڈیزولو ہو گئی ہے، حلول کر گئی. جو شے حلول کر جائے نا وہ غائب ہو جاتی ہے، اپنی حیثیت کھو دیتی ہے. جو اپنی حیثیت کھو دے وہ کیسا خدا؟ تو اللہ کسی شے میں حلول نہیں کرتا. تو اب یہ صوفیوں کا نظریہ ہے کہ اللہ حلول کر جاتا ہے. صوفی صاحب میں آ گیا. میں کسی بزرگ کا نام نہیں لے رہا ہوں، بہت سے بزرگ ہیں اور بہت سے تو بزرگ بھی نہیں ہیں. کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں اور کچھ لوگ موڈ میں ہیں کہ مولانا سے کہلوا کے چھوڑیں گے. نام کہلوائے بغیر پہنچ جائیے گا خدا رہا. تو اب میں پیش کر رہا ہوں، کوئی بھی وضاحت کروں گا تو اس میں اشارہ اگر زیادہ اللہ نہ کرے کہ میرے منہ سے کوئی بات نکل جائے. پروردگارہ میری مدد فرما کہ میں تیری توحید کو ایسے پیش کروں جیسے تو چاہ رہا ہے. اب یہ کسی نے کہا کہ بھئی ایک اصطلاح ہے ہمارے ہاں چلتی ہے 11 یا آگے پیچھے کوئی تاریخ اگر ہو. پہنچ گئے، بات واضح ہو گئی ہے. تو ان کے القاب میں سے ایک لقب ہے، ہاتھ کو کہتے ہیں فارسی میں 10. تو 10 کی یا اس طرح کہ میں کوئی اور اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں کیسے بنے؟ وہ کہا کہ وہ اللہ کے ساتھ جنت میں سیر کر رہے تھے، اللہ کا پاؤں پھسل گیا
انہوں نے ہاتھ پکڑ کے سنبھال لیا. اللہ نے کہا آج سے تو ہی. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. ایسی توحید کے ہم قائل نہیں. ہم آل محمد کے ماننے والے, ہم علی مشکل کشا کے ماننے والے. توجہ توجہ, ہم مشکل کشا کے ماننے والے. ان سے کسی نے پوچھا یا علی آپ نے خیبر کا در کیسے اکھاڑا؟ کہا قدرت الہی بول رہی تھی. جو خیبر کا در اکھاڑ کے بھی کریڈٹ نہ لے بلکہ کہے اللہ نے ایسی ولایت دی ہے. لوگ نہ جانے کیا کچھ لکھ دیتے, وہ اپنے متعلق پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتا. اگر علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا خیبر کا در اکھاڑنے والا, پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. اب سمجھ میں آیا اللہ کیوں ایسوں ہی کو بناتا ہے. نہیں پہنچا. توجہ توجہ ہو سارے من میں. عزیزان گرامی, انبیاء علیہ السلام نے معجزات دکھائے. جناب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا. جب مردے زندہ کیے تو بہت سے عیسائیوں نے کہا یہ ابن اللہ, یہ اللہ کا بیٹا. جناب عزیر کو یہودیوں نے کہہ دیا یہ اللہ کا بیٹا. جن انبیاء نے چھوٹے چھوٹے معجزات دکھائے تھے, لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ مولا میری مدد فرمائیں گے یا علی ادرکنی. جن انبیاء نے چھوٹے چھوٹے معجزات دکھائے تھے نا, جناب عیسیٰ نے مردہ زندہ کیا, جناب موسیٰ نے سنگریزے اٹھائے, بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام نے مختلف, جناب داؤد نے لوہے کو ہاتھ سے چیر دیا. انبیاء نے چھوٹے چھوٹے معجزات دکھائے تو بہت سے ان کے ماننے والے انہیں خدا کہنے لگے. علی مرتضیٰ نے اشارہ کیا سورج پلٹ آیا. رسول خدا نے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. جناب سیدہ کی در پہ ستارہ آ گیا. توجہ, علی نے خیبر کا در اکھاڑا, مرحب حارث اندر کو پچھاڑا, اور ایسے ایسے معجزات دکھا کے کسی کو مارا پھر زندہ کیا. زندہ کا جنازہ پڑھایا وہ مردہ ہو گیا. تو اب سب کہنے لگے نا چھوٹے چھوٹے معجزات دکھانے والے خدا, تو یہ کیسے خدا نہیں؟ تو میرے مولا نے ہر معجزہ دکھانے کے بعد سجدہ شکر کیا. بھائی میں معجزہ دکھا کے سجدہ شکر کر کے بتا رہا ہوں میں خدا نہیں ہوں, اس نے مجھے ولایت دی ہے. توحید پہنچائی ہے تو آل محمد نے پہنچائی. پہنچ رہے ہیں ذرا عزیزان گرامی. یہ توحید, ہم یہ نہیں کہتے توحید بچائی ہے, ذات توحید کو کوئی نہیں بچا سکتا. بھائی دیکھیں کربلا نہ ہوتی خدا پھر بھی ہوتا, لیکن ماننے والا کوئی نہ ہوتا, نہیں پہنچا سکا. اگر معاذ اللہ, میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں, کربلا نہ ہوتی خدا پھر بھی ہوتا, ماننے والا کوئی نہ ہوتا. تو حسین ابن علی نے ذات توحید کو نہیں بتایا, اللہ کو نہیں بچایا, کلمہ توحید کو بچایا. اللہ تو ہوتا, کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ ہوتا. اب سمجھ میں آیا بیعت کیوں نہیں کی. یہ بیعت حسین کا معاملہ نہیں تھا, توحید کا معاملہ تھا. حسین کو پتا تھا میں نمائندہ پروردگار ہوں, میں بیعت کر لوں تو اس کا مطلب ہے کہ نمائندہ الہی نے بیعت کر لی. عزیزان گرامی, اس لیے کبھی بھی بیعت ممکن ہی نہیں تھی. دوبارہ توہین مقصود نہیں ہے. اور بہرحال امام ابو حنیفہ کا واقعہ کہ وہ جب کوفے واپس آ گئے تو پڑھا رہے تھے, تو پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے ایک مرتبہ کہا, امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگردوں سے کہا میں امام صادق کا شاگرد ہوں, لیکن میں اپنے استاد کی 3 باتوں کو نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن نظر کبھی نہیں آئے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شے ہے وہ نظر آنی چاہیے. تو میرا عقیدہ یہ ہے, وہ یہ کہنے لگے ہم روز قیامت خدا کو دیکھ لیں گے. آج ابھی تک بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ بزرگوں نے دے دیا. عقیدہ وہی بنائیے گا جو آل محمد کا. ہمارے عقائد پیش کر رہا ہوں, آل محمد کے کوئی کسی کو برا تو نہیں لگ رہا؟ سنیں گے حضرات. عزیزان گرامی, انہوں نے کہا کہ میں اپنے استاد سے 3 باتوں میں اختلاف کرتا ہوں. پہلے وہ کہتے ہیں اللہ ہے, نظر کبھی نہیں آئے گا. میں کہتا ہوں کہ نہیں, اللہ نظر آ جائے گا, روزہ قیامت ہم سب دیکھ لیں گے. اور انہوں نے آیت پیش کی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس دن چہرے گھبرائے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. کا قرآن کی آیت ہے کہ لوگ چہرے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے,
چھٹے امام سے پوچھا مولا اس کی تفسیر کیا ہے؟ آیت ہے قرآن کی کہ اس دن چہرے پریشان ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. کہا یہ ظاہری دیکھنا نہیں ہے. کہا یہاں دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے منتظر ہوں گے. نہیں پہنچا سکا. آپ بھی کئی مرتبہ اپنے بزرگوں سے کہتے ہیں جب میں پریشان ہوتا ہوں تو میں آپ ہی کی طرف دیکھتا ہوں یعنی میری امیدیں آپ سے ہوتی ہیں. کیا اس دن اللہ کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے، اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہوں گے، رحمت الہی کو دیکھ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کیا اوروں سے نہ سمجھنا، ہم آل محمد سمجھائیں گے. آیتوں کا مفہوم کیا ہے؟ وارث سمجھا سکتا ہے. تو پہلا اعتراض کہ بھئی ہم روز قیامت اللہ کو دیکھ لیں گے. دوسرا اعتراض انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے افعال کے ذمہ دار خود ہی ہیں. ہم نیکی کریں تو ہمیں ثواب ملے گا، برائی کریں گناہ کریں تو عذاب ملے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قرآن کی آیت ہے. ہر چیز پہ وہ بھی آیت ہی پیش کر رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. جب وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے تو جب میں گناہ کر رہا تھا مجھے روک سکتا تھا. اس نے مجھے قتل سے نہیں روکا، اس کا مطلب ہے وہ چاہتا تھا میں قتل کر دوں. تو اللہ چاہتا تھا اس لیے میں نے گناہ کیا. اب میں اپنے افعال کا ذمہ دار نہیں. تیسرا اعتراض، انہوں نے کہا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام صادق السلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت شیطان جہنم میں جائے گا اور وہاں اسے عذاب ملے گا. میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے آپ؟ کبھی اس لیے نہیں مانتا کیونکہ شیطان بنا ہے آگ سے اور جہنم میں بھی آگ ہے، تو آگ کو کیا نقصان پہنچا سکتی؟ شیطان کو کہیں اور ہی بھیجا جائے گا. اب میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا شیطان جہنم میں نہیں جا سکتا کیونکہ آگ کو کیا نقصان پہنچائے گی. اب تک تو سب سن رہے تھے، اب شاگرد بیچارے آیتیں سن رہے تھے، سب کے سب confused.com بنے ہوئے تھے. اتنے میں وہاں پہ امام صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد موجود تھے، نام تھا بہلول دانا. انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا لیا اور اٹھا کے سر میں دے مارا. اچھا جیسے ڈھیلا سر میں لگا وہ چکرا کے ممبر سے نیچے ہوتا رہا. میں یہی کہوں گا اور تو کچھ نہیں. انہوں نے کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ جو بہلول ہے نا اس نے مجھے پتھر مارا، پکڑو اسے. سارے شاگرد ان کے پیچھے. اب وہ بیچارے بوڑھے آدمی دوڑنے لگے گلیوں میں کوفے کی. سارے شاگرد ان کے پیچھے، وہ آگے آگے. اب کتنی دیر دوڑتے؟ اور ویسے بھی بیچارے کو بھاگنے دوڑنے کی عادت تو تھی نہیں. لوگ ہیں نہیں، بات پہنچ رہی ہے. تو کچھ ہی دیر میں شاگرد انہوں نے پکڑ لیا اور سب پیٹنے لگے انہیں. جب مارنے لگے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں مار رہے؟ کہا تم نے ہمارے استاد کو مارا. اب وہ اس حالت میں بھی جو امام کا شاگرد ہوتا کیسا ہوتا، اس حالت میں بھی پلٹ کے کہتے ہیں البینۃ علی المدعی. پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو مدعی دعویٰ رکھنے والا وہ گواہ لے کے آتا پھر جرم ثابت ہوتا. جس کا میرے خلاف دعویٰ ذرا اسے تو لے کے آؤ. میں نے تم لوگوں کو تو نہیں مارا، جسے مارا ذرا اسے لے کے آؤ. وہ چاہ رہے تھے عدالت لگ جائے، جواب سب کے سامنے دو. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو انہوں نے کہا البینۃ علی المدعی، جس نے میرے خلاف دعویٰ کیا ذرا اسے لے آؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے قاضی کے پاس لے چلتے ہیں. انہیں پکڑا، گھسیٹنے لگے. سارا کوفہ جمع ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا امام ابو حنیفہ کا کیس ہے، عدالت میں جا رہا ہے. فوراً پہنچے. کہا کیا بات ہے؟ قاضی نے کہا لے کے آؤ دعویٰ کرنے والا کون ہے، مدعی کون. کہا لے آ. کہا یہ دعویٰ رکھتے ہیں. کہا کیا معاملہ ہے؟ قاضی نے پوچھا. کہا بھئی اس نے مجھے پتھر مارا. قاضی نے فوراً سوال کیا بہلول دانا سے، آپ نے پتھر مارا ہے؟ کہاں. کہا پتھر مارا ہے؟ کہاں. کہا اقرار تیسری دفعہ کرو کہ جانتے ہو سزا ہے. کہا ایک منٹ رک جاؤ، پہلے ذرا مجھے سوال کرنے دو. پتھر مارنے سے ہوا کیا ہے تمہیں؟ کہا تمہیں لوگ صحیح کہتے ہیں تم پاگل ہو. بھائی پتھر لگا میرے سر میں درد ہو رہا. کہا اگر تو درد دکھا دے نا تو پھر مجھے سزا دلوا دے. اگر تو درد دکھا دے. اس نے کہا بھائی درد دکھانے والی شے نہیں ہے، درد کو محسوس کیا جاتا. کہا تو نے تو کہا تھا جو شے ہو نظر آنی چاہیے. خدا بھی ہے نظر نہیں آتا، محسوس کیا جاتا ہے. توجہ ہے جانے کی نا. میں توحید اہل بیت کو پیش کر رہا ہوں.
تو کہا بھائی تم نے تو کہا تھا جو شے ہے وہ نظر آنی چاہیے، اللہ بھی ہے، اللہ نظر آنا چاہیے. کہ نہیں درد نظر نہیں آتا، تم بات کو ٹال رہے ہو. کہ میں کوئی بات نہیں ٹال رہا. کہ نہیں تم نے مجھے پتھر مارا، تمہیں سزا ملنی چاہیے. کہ اچھا پتھر مارا، پتھر کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ کیا پتھر مٹی کا ڈھیلا تھا اور کیا تھا؟ کہ تم کس چیز سے بنے ہو؟ کہ میں بھی مٹی سے بنا ہوں. کہ تم نے تو کہا تھا ہم جنس کو نقصان نہیں پہنچاتا. آگ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. جب آگ کو نقصان نہیں پہنچاتی تو پھر مٹی کو کیسے نقصان پہنچا رہی ہے؟ اگر بات پہنچ گئی ہو تو کہا کہ مٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے، آگ کو عذاب دے سکتی ہے. کہ تم بات مت ڈالو، تم نے مجھے پتھر مارا، ابھی تم نے اقرار بھی کیا. کہاں پتھر مارا، لیکن یہ بتاؤ تم نے تو کہا تھا ہر انسان جو کام کرے وہ اس نے نہیں کیا، خدا نے کروایا. تم خدا سے جا کے لڑو، اس نے میرا ہاتھ نہیں روکا، وہ چاہتا تھا میں تجھے ماروں. توجہ فرما رہے جانے کی راہ میں. آل محمد کے ماننے والوں کا عقیدہ توحید کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ توحید درست ہو. اللہ خدا کسی میں حلول نہیں کرتا. اے جانے کی راہ میں اللہ سبحانہ و تعالی حرکت نہیں کرتا. پوچھا مولا یہ جو اللہ نے کہا کہ یرد اللہ اغضب و اضحک، مثال کے طور پہ اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے. تو اللہ راضی کیسے ہوتا ہے، غضبناک کیسے ہوتا ہے؟ ہم مسکراتے ہیں جب راضی ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں تو ہم چہرہ بنا لیتے ہیں. تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے تو کیسے اظہار کرتا ہے؟ اور اتنے لوگ ہیں، کسی سے راضی ہو رہا ہے، کسی سے ناراض. ایک ہی وقت پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اتنے عزادار موجود ہیں، اللہ سب سے راضی ہو رہا ہے، اور اتنے مخالفت کر رہے ہیں، سب سے ناراض ہو رہا ہے. ایک ہی وقت میں اتنوں سے راضی اتنوں سے ناراض، تو کیسے؟ کہ اللہ کی رضایت اس کا ثواب ہے. جب وہ راضی ہوتا ہے تو ثواب دیتا ہے، جب غضبناک ہوتا ہے تو عذاب دیتا ہے. اس پہ کوئی بھی حالت طاری نہیں ہوتی. یہ حالتیں طاری جسم پہ ہوتی ہیں، وہ جسم نہیں ہے، اس لیے اس پہ حالت طاری نہیں ہوتی. یہ حالتیں اس نے عطا کی ہیں. کہ لیکن اس نے کوئی مخلوقات خلق کی ہیں. کتاب التوحید شیخ صدوق کی باب کا نمبر ہے 15، وہاں پہ چھٹے امام سے روایت ہے کہ لیکن اللہ نے کچھ مخلوقات خلق کی ہیں جنہیں اللہ نے کہا یہ ہے وجہ اللہ. اگر وہ کسی سے راضی ہو تو اللہ راضی ہو جاتا، اور اگر وہ ناراض ہو جائے تو خدا ناراض ہو جاتا. اب جس نے رضی اللہ عنہ بننا ہو وہ وجہ اللہ کو راضی کر لے. گرامی ہمارے عقائد وہ ہونے چاہیے جو آل محمد نے بتائے ہیں. تو ہم توحید کے ماننے والے ہیں، اور توحید کو سمجھنا ہو تو آل محمد سے سمجھنا. وہ بتائیں گے توحید کیا ہے، مولا کے خطبے بتائیں گے. جناب امیر اپنی ایک وصیت میں کہتے ہیں اے میرے لخت جگر محمد حنفیہ، اگر اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی خدا ہوتا لَأَتَتْكَ رُسُلَ، تو اس کے بھی رسول تیرے پاس آتے، وہ بھی اپنے رسولوں کو بھیجتا. وہ کہتا ارے یہ اللہ اپنے آپ کو منوائے چلا جا رہا ہے تو میں بھی منواؤں، میں بھی رسول بھیجتا ہوں. کہ کسی نبی کا یہ نہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا ہے، یہ خود ایک دلیل ہے کہ 1,24,000 انبیاء ایک کے بعد ایک آتے رہے، سبھی کہتے رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. نہیں پہنچا سکا. اگر ایک بچہ باہر سے آئے اور کہے کہ حادثہ ہو گیا یا آگ لگی، میں نے وہاں پہ مثال دی تھی، تو آپ سب کے سب مانیں گے کہ بچہ آیا ہے، شاید جا کے دیکھ لیں. کچھ کہیں نہیں ہم نہیں جاتے، بچہ ہے، اتنے میں دوسرا بچہ آ جائے اور وہی بات دہرائے. کچھ لوگ پھر بھی کہیں گے ارے بچے ہیں کیا ضرورت ہے، اتنے میں تیسرا بچہ آ جائے، پھر چوتھا، پانچواں، 10، 12، 14، 1,24,000. عزیزان گرامی یہ 10، 12، 14 بچے ہی آ جائیں گے نا تو آپ کہیں گے نہیں باہر جا کے دیکھو کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا. ارے بچے نہیں، مولا فرما رہے 1,24,000 معصوم نبی سب ایک ہی بات دہرا رہے ہیں لا الہ الا اللہ. مولا فرماتے اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا ہوتا تو وہ کہتا میں بھی منواؤں. یہ سارے انبیاء لوگ انہیں مارتے رہے لیکن وہ دہراتے رہے لا الہ الا اللہ. مولا فرماتے ہیں یہ خود دلیل ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں. اور امام حسین کا سر نیزے پہ بلند کر دیا گیا، وہاں سے بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. عزیزان گرامی آپ ہی کے کراچی کے بہت بڑے ایک شاعر
نام شاید لینا توہین نہ ہو، مرحوم ہو چکے ہیں، کمیونسٹ ہو گئے تھے، نام پتہ نہیں شاید لے لوں، جوش ملی آبادی، اردو ادب کا بہت بڑا نام، کمیونسٹ ہو گئے تھے، خدا کا انکار کر دیا تھا۔ اب آخر عمر میں دوبارہ مجلسوں میں آنے لگے، مرثیے پڑھنے لگے، تو ایک صاحب نے جا کے کہا جوش صاحب آپ تو کمیونسٹ ہو گئے تھے، خدا کا انکار کر دیا تھا، یہ دوبارہ مجلسوں میں کیوں آنے لگے؟ کہا ارے میں نے تو خدا کا انکار کر دیا تھا، لیکن مجھے حسین ابن علی نے خدا کو ماننے پہ مجبور کر دیا۔ کہا امام حسین نے کیسے مجبور کیا؟ کہا عصر عاشور میں ایک سجدہ تھا جو بار بار کہہ رہا تھا اگر خدا نہ ہوتا تو اتنے ظلم کے بعد بھی حسین سجدہ کیوں کرتے؟ پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کے ماننے والوں کے عقائد وہی ہونے چاہیے جو انہوں نے ہمیں بتائے ہیں۔